بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور سب خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ اج جمعۃ المبارک ہے تے ماشاءاللہ جی اسی جمعے کی تیاری کر لی ہے تے اسی ہوں جمعہ پڑھن جا رہے ہیں تے انشاءاللہ جڑا نا جا کے بیان سنتے ہیں، نال تھانوں بھی سنانے ہیں تے ابراہیم بھی تیار ہو گئے جمعہ واسطے، جمعہ پڑھن چلا ہے ابراہیم، جمعہ پڑھنے چلا ہے ہاں؟ چلو جی آ جاؤ پھر چلیے جمعہ پڑھنے واسطے، چلیے چلو جی۔ لو جی ابراہیم بھی جمعے واسطے جا رہے ہیں ساڈے نال۔ ابراہیم نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پا کے تے جمعہ پڑھن جا رہے ہیں، چلو آ جاؤ۔ لو جی ماشاءاللہ ہوں جا کے بیان سنتے ہیں، پھر تھانوں بھی سنانے ہیں۔ کوئی بھی اس شخص ہوئے مفہوم ہے کرنا یہ گلا سن کے پتہ لگ گیا کہ جھنڈا دوسرے کو کھڑا جانے اپنے جہان چھڑ دیں۔ میرے ارد گرد گل آئی ہے کہ آخری نماز جمعے کی اپنے نبی کے پڑھ جاؤں اپنے ذکر ہو گیا لشکر میں چارہ نہ ہوئی گل بڑی زبردست تھی، عشق و مستی کی گل تھی۔ اور میں ہوں بھی جب میں واقعہ پڑھنا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں میں عبداللہ بن رواحہ کی بات کا بڑا اثر لگا۔ آتے ہی ایک بندے کو پتہ چل گیا کہ میں ایسے اپنے شہید ہو جانا، جب میں بھی ہو گئی سواریاں بھی ہوں گے لشکر جڑے نے ہولی ہولی ٹوٹتے سن، سویرے ٹوڑے نے شام تک دیہڑی تک پہنچن اینا کی فاصلہ ہونا، بہت بڑے لشکر ہوتے تھے، ڈنگر ڈور بھی نال ہوتے سن، مشیناں نال ہوندیاں سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ جدوں میں کہا سی نا کہ چلے جاؤ تے جڑے لوگ چلے گئے تسی اگر میرے پیچھے جمعہ پڑھ بھی لیا نماز مسجد نبوی پڑھ بھی لئیے، جڑے میری گل سن کے چلے گئے سن تسی انہاں دے اجر کبھی نہیں پہنچ سکتے اگرچہ تسی جمعہ میرے پیچھے پڑھ لیا۔ حکم رسول اور اطاعت رسول دی اس کو بڑی مثال میں پیش نہیں کر سکتا۔ جدوں یزید خلیفہ بنیا تے دنیا نے جس طرح لوگ کر لیندے نے گئے ہوں بھی کوئی بھی بن جائے سارا ممبر پتا چلے کہ فلانا آیا ہے لوگ دوڑ کے ملن جاتے ہیں انہوں جتنے بیٹھا ہوا یا میں آتی آ جائے تو میں یزید نہیں پتر ہوئے عالم ہوئے فرعون ہوئے لوگ جاتے رہے کیونکہ یہ لوگوں کی عادت ہوئے۔ میرے بھائی نے وہ گیا تھا شکرگڑھ جس پنڈ چ رہتا سی اپنے پیسے اتنے نا پتا چلا کہ آسن اقبال نے آنا ہے آج شام تو میرا بھائی نے گل کر رہا کہ سارے دنیا کا وہ اسی کی جانتے ہیں اسی نہیں جانا، سب لوگ یہ خلاف بول رہے تھے۔ کہتا میں حیران ہوا شام کو جب وہ آیا نا تو سارے دوڑتے جاتے وہ جلسے سارے دوڑ کے ہو گئے، ایک بھی نہیں رہ گیا ہمارے پیچھے۔ کوئی عجیب فطرت ہے نا انسان کی، اج کی دنیا کی گل کرنا کہتے اسی کچھ جانتے لیکن جدوں ٹائم آتا ہے نا یزید کی بیعت کرنا مانی ہم ووٹ دے دیں کہ اسی تینوں اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے اور دوسرے کچھ صحابہ کرام ہیں وہ کبار صحابہ سن، بڑے صحابہ جنہاں سے حضرت عمر کے صحابہ بھی سن، حضرت ابا کے صحابہ بھی سن اور حضرت امام حسین سن، انہوں نے اپنی تسلیم نہیں کی۔ اور ایسے جی میں گل کرنا چاہتا ہوں مدینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اقدس ہے، نبی پاک کا روزہ اقدس ایک ایسا مقام ہے کہ اس کائنات کے اندر اس کو زیادہ خوبصورت اور مقدس مقام کوئی نہیں، جتنے پیغمبر علیہ السلام جڑے نے
انہوں کا جسد ہے جتنے انہوں کی جتنے روزہ مبارک ہے جسم انہوں کا جس مٹی کے لگا رہا ہے کہتے ہے تو وہ زمین کے اتنے لیکن آسمان کے ملائکہ اتنے حاضری دے ملائکہ سماوی اتنے کسی مسلمان واسطے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کول رہن تو بڑی ساتھ خدا دے کوتے کوئی نہ پتہ لگتا ہے نہ انسان دے نہیں سکتا تو نہ کوئی کہہ سکتا ہے میں خدا دے کول رہ گیا لیکن بعد خدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کائنات کے اندر کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں روزے دے اسے بہ گیا روزے دے نال بہ گیا آپ نے روزے دے سامنے بہ گیا یہ سعادت بہت بڑی لیکن حضرت امام حسین نے جیسے دیکھا کہ حکومت غلط ہاتھوں میں چلے گئی ہے مسلمانوں کی حکومت غلط ہاتھوں میں چلے گئی ہے غلط طریقے نال گئی ہے انہوں نے نمبر ایک دے کہ اس حکومت کو مننا کو انکار کر دیا نمبر دو انہوں نے مدینے چھڈ کے کوفے جان کا فیصلہ کر ہوں اسی تسی کہتے ہیں کہ یار انسان مسیحے ہوئے تو وہ بڑی گل ہے اگر انسان مسجد نبوی کے اندر بڑی بڑی اگر انسان نبی پاک کے روزے کے نال بیٹھا تھا اور پھر روزے کے نال بیٹھا تھا بھی نبی پاک کا نواسا ہو گئے وہ روزے میں چھڈ کے پھر کربلا کے اندر رشتے کربلا کے اندر تپتیاں کے پاس اپنا اور اپنے معصوم بچے کا خون بہان واسطے ٹور پہ کوئی گل ساری سمجھ نہیں نہ آتی لیکن اصل گل یہی ہے یہ جڑا قرآن پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اس دین نو بچان واسطے مسلمانوں کی حکومت جڑی ہے وہ نبوی طریقے دے اتنے ہی رکھنے واسطے نواسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جڑی اولاد سی انہاں سارے نے شہید ہونا قبول کر لیا لیکن انہوں نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا انہوں لوگوں واسطے سبق ہے جب الیکشن آتا ہے ایک نئے بندے کی پوجا کرتے ہیں جب الیکشن آتا ہے ایک نئے بندے واسطے جانا قربان کرتے ہیں کبھی نہیں یہ سوچتے کہ انسانوں واسطے دین کی تعلیم ہے اور خان وعدہ ہے رسالت نے ساتھ کی تعلیم دی خان وعدہ کی اہل بیت کی گل والی خدمت کے اندر نا اہل بیت نے اپنی جانوں قربان کر کے اس ثابت کر دیتا کہ معصوم 6 مہینے کا معصوم حضرت امام حسین کا صاحب علی اصغر رضی اللہ تعالی شہید ہوا 6 مہینے کا بچہ بھی شہید کرایا جا سکتا ہے لیکن غلط آدمی کی حکومت کو قبول نہیں کیا جا سکتا یہی سبق ہے نا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وہ کیڑا سبق وہ نکلتا گیا امام حسین نے اپنے خود اور اپنے 72 ساتھی جڑے ہیں انہوں کی شہادت کو گوارا کر لی لیکن سبق دے گئے کہ ایسا شخص جڑا اسلام مسلمانوں کے حکومت کرنا چاہے اور اگر وہ صحیح نہ ہوئے وہ حکومت قبول نہیں کیا جا سکتا کیوں کہ جیسا حکمران ہوتا ہے مخلوق کے خدا بھی پھر اسی طرح ہو جاتی ہے کنی بد نصیبی کی بات ہے کہ اسی لوگ قرآن روز تلاوت کریے لیکن قرآن مجید کا نظام لیا کی بات نہ کریں باقی یہ قانون نہیں سانو چاہیے ان جیسے یہ پڑھ لیتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستے کربلا دے اندر یزیدی فوجوں کے نال ٹکرا کے شہادت سے قبول کر لی لیکن سبق یہ دے دیتا کہ ظالم دے اگے لکھی دا نہیں بہت بڑے مفکر نے کہا کہ ظالم کے ساتھ رہنا بھی ظلم ہے ایسے موجودہ حکومت ظلم کرتے ہیں نا حکومت کے خدا دے نجائز طریقے آئے دے انہاں حکومتوں کے نال رہنا بھی ایک ظلم ہے ظلم جہاں وہ رہتا نہیں ہے
یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا کا سبق ہے سارے واسطے. دنیا اج تک امام حسین کے سوگ دے اندر ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے، بلکہ قابل عبرت بات یہ ہے کہ جب کوئی ظالم حکمران آتا ہے تے لوگوں کے دل سے نیک انسانوں کے نال ہی ہوتے ہیں. وہ جڑے کوفی سن، کوفی انہوں نے خود نبی پاک کے نواسے کو سدیا سی. کوفہ کے اندر ہی حضرت علی نے حکومت کی تھی، مدینہ شریف چھڈ دیتا سی انہوں نے نا. دارالخلافہ جہاں حضرت علی نے سوچا کہ مدینے روز جنگاں ہون گیاں، بے ادبی ہوئے گی، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے خلافت، تے میں جتنے میرے بہتے چاہنے والے ہیں میں اتنے جا کے اپنا دارالحکومت بنا لینا. لہذا آپ آ گئے سن کوفے دے اندر دارالخلافہ، آپ اتنے حضرت علی کی شہادت حضرت علی کے چاہنے والے اتنے بڑے تھے. انہوں نے خط لکھ کے امام حسین کو کہا کہ تھی اتنے آ جاؤ، اسی تھوڑا ساتھ دیا گے تو پھر حکومت چینج ہوئے گی، تو تھوڑی حکومت آ جائے گی، اسلام کی حکومت آ جائے گی. نواسہ رسول جو کچھ انہوں نے کیا رما خطوط کے اندر وہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن بدقسمتی کے نال انہوں نے دل کے امام حسین کے نال ہی سن، لیکن انہوں دیا تلوار جڑیاں ہیں وہ امام حسین کے خلاف نکل گئی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے دیتے ہیں، لوگوں کو اپنا دسیا کہ تھوڑے کنے دو لوگ نے جڑے مینوں جانتے ہیں، کنیاں کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کی فرمایا. اس روئے زمین کے اتنے اس وقت میں ہی پیغمبر کا نواسا ہوں، مینوں کہنے سے تسی شہید کرتے پے. لیکن وہ بھی ہے سیاست ہے نہیں، سیاست بڑی بے رحم ہے. سیاسی لوگ نہیں دیکھتے دیکھ لوگ نہیں بادل یہ شرابیاں گلے لا لینا نمازیاں قتل کرنا فرق نہیں کرتے. سیاسی لوگ وہ سیاست جب آئی نا تو پھر لیکن امام حسین تھوڑے سے 77 ساتھی سن، انہوں نے شہادت قبول کر لی، لیکن دین دین بچا لیا. جڑے لوگ کہتے ہیں دین اگے بھی ہے سی، اگے جڑے 60 سال گزرے نا دین وہ بھی ہے سی، لیکن بچا لین کا مقصد ہے کہ لوگوں کو حوصلہ دے دیتا. وہ جو شعر ہے نا کہ اگر کربلا میں امام حسین شہید نہ ہوتا تو آج ہر گھر میں ایک یزید ہوتا. یعنی کہ یزیدوں کے اگے بنن کی جاچ امام حسین سانوں دس گئے. اج اگر کوئی شخص کسی ظلم کے خلاف بولتا ہے، کسی زیادتی کے خلاف بولتا ہے، تو یہ مطلب یہ ہے کہ انہیں طاقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ہے. تو میں جی آیت پڑھی سی وہ سی کہ سانوں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی پاک اچھا کربلا کا میدان ہے، سانوں نہیں پتا کہ امام حسین شہید ہوئے ہیں، اور یہاں سانوں حضرت علی اکبر کا پتہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ 72 لوگ سن، 72 لوگ سن. باقیوں کے بارے میں سانوں نہ کوئی بولتا ہے نہ کوئی کرتا ہے. سانوں چاہیے کہ اسی انہوں سارے کی زندگی کا مطالعہ کریے کہ کون کون سی جگہ مزید شہید ہوا ہے، کہڑا کہڑا بندہ بچ گیا اور چھپایا کیوں جاتا ہے. کچھ پہلے پہلے افراد کا نام ہی نہیں کوئی لگتا، کچھ کا نام لیتا ہے. سانوں کی ضرورت ہے کہ سارے سارے محترم نے جنہیں جنہیں اپنی شہادت قبول کی ہے وہ سارے محترم ہیں. تمہیں پتہ ہوئے گا کہ امام زین العابدین حضرت امام حسین کے بیٹے سن جڑے بچ گئے سن میدان کربلا کے غازی میں بیمار سن، وہ تو سیداں دی نسل چلی. لیکن امام حسن کے بیٹے بھی بچ گئے سن جہاں تذکرہ تو نہیں ملے گا، کیونکہ جڑے لوگ یہ گلا کرتے ہیں انہوں امام حسن کے نال کوئی دلچسپی نہیں، یا باقی شہداء کے نال کوئی دلچسپی نہیں. اتنے امام حسن کا ایک بیٹا سی بڑا، اور انہوں کا نام بھی حسن ہی سی، اس وقت حسن مسنہ، وہ بھی بچ گئے سن. امام حسین کی اولاد بھی چلی ہے، امام حسن کی اولاد بھی چلی ہے. امام حسن کی اس اولاد بھی جہاں نام حسن مسنہ سے. میں اس وقت کہنا کہ تھوڑا بہت سانوں
ایک خاص نقطۂ نظر کو ہٹ کے بھی صحابہ کرام اور خصوصاً اہل بیت کے بارے میں معلومات حاصل. اگر اسی نبی نال محبت رکھنے ہیں اور اگر اسی سمجھنے ہیں کہ اہل بیت اور آل محمد کی چیز ہے اور اپنے درود رو اسی قیمتی بنانا چاہتے ہیں. اچھا سید علی حجویری نے نا دادا صاحب جنہوں نے لوگ کہتے ہیں یہ امام حسین دی اولاد نہیں, یہ امام حسن دی اولاد ہے. اور اس کے بچے تھے جہاں کربلا کے امام حسن کا بیٹا حضرت حسن مصنف بچ گیا سی. یہ عبداللہ شاہ غازی کے بارے جہاں کراچی ہے 600 سال بعد دیکھو کیسے کیسے بڑے نیک لوگ اس نسل کے اندر. اب سید عبد القادر جیلانی بھی امام حسن کے اس کے بیٹے کے اولاد چل کے وہ ولی اللہ بنے ہیں. 600 سال بعد اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے اس نسل کے اندر نیک لوگ پیدا کیے. تو پھر اندازہ کرو کہ امام حسن کا وہ بیٹا حسن مصنف کتنی بڑی شے ہو گئی اور کتنا خدا کا مقرر ہوئے گا. میدان کربلا کے اندر جتنے امام حسین کا روزہ مبارک ہے اتنے جڑے لوگ اس وقت شہید دفن ہیں انہوں نے امام حسین کے اور بھی بیٹے ہیں, امام حسن کے بھی بیٹے ہیں. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں بیٹیاں کے نام ہیں جڑے وہ ابو بکر, عمر اور عثمان ہیں. امام حسن کے بیٹیاں کے نام بھی جڑے اتنے شہید ہوتے ہیں یہی ہیں. اور امام حسین کے جڑے بیٹے شہید اتنے نال ستے ہیں انہوں کے نام ہی صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین کے نام سے سانوں یہ دسیا گیا کہ یہ دشمن ہیں ایک دوسرے کے اہل بیت کے صحابہ, جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اتنی محبتیں کرتے سن ایک دوسرے کے نال کہ اپنے بیٹیاں کے نام انہوں صحابہ کے نام کے اتنے رکھتے سن. یہ سانوں پتہ چلتا ہے اگر غور و فکر میں کام لئیے. روپے گڈا ہے نا, روپے گڈے کے نہیں آنا, اصل حقائق کے اتنے نظر رکھنی ہے. انہوں نے محبتوں نے آپس کے سن کہ پچھلے دنوں سے بہت بڑا آدم دین شہنشاہ نقوی انہوں نے بھی یہ سوال کیا کہ امام حسن اور امام حسین نے اپنے بیٹیاں کے نام ابو بکر, عمر, عثمان رکھے نے. کیوں رکھے نا اگر ایک دوسرے دشمن سن مسلمان ہی نہیں سمجھتے ایک دوسرے میں. جواب نہیں دے سکتے. انہیں کیا جی منجی رکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا تھی کوئی پونجی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ کے دسے ہاں نفرت کرتا ہوئے کسی نام کا تو پھر اس قابل نفرت بندے کا نام رکھ کے تو دیکھے کوئی نہیں رکھتا. معلوم ہوا کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے نام بہت محبت کرتے ہیں. خود جڑی حضرت امام حسین کی زوجہ محترمہ حضرت شہر بانو ہے مختصر عرض کرنا ایران کی شہزادی سی جب گرفتار ہو کے مدینہ شریف پہنچی. حضرت عمر کا دور سے حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ یہ شہزادی ہے اور یہ شہزادی کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا بلکہ ساڈے میں جڑا شہزادہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا امام حسین جہاں نکاح وہ کیا جائے گا. یہ حضرت عمر نے نکاح کیا اس شہزادی. یہ مطلب سیدھی سیدھی نہ تھوڑی خدمت کرتے ہیں کہ یہ اہل بیت بھی صحابی سن. اہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے نہ پہلے صحابی بھی سن اور پھر نبی پاک کے گھر والے سن. اور جڑے صحابہ کرام نے باقی دے انہاں دی آپس میں بے پناہ محبت سی. تے سانوں سب دا ذکر بھی کرنا چاہیے اور سب کے حالات زندگی کو بھی سانوں واقف ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑی بڑی صاحبزادی حضرت زینب سلام اللہ علیہ, حضرت زینب جڑی ہے انہوں کا ایک بیٹا علی سی. یعنی جس طرح امام حسین جڑی ہے محبت کرتے سن نبی پاک زینب کے بیٹے کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں. اور اسی کی کریے تھے سانوں نہیں اگر دسیا گیا. لوگ کہتے ہیں جی کہ جدوں فتح مکہ ہویا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت جڑے نو خانے کعبے دیاں دیوار دے چمڑے دے سن کلا مالیاں جس طرح بھی آپ نے جڑی اپنی چھڑی نال ڈگے ڈگا لے. پھر آپ نے حضرت علی کو کہا کہ میں تیرے موڈیاں سے چڑھ کے بوٹ لاؤں
لیکن حضرت علی نبی پاک کی نبوت کا بوجھ برداشت نہ کر سکے تو پھر نبی پاک نے علی کو کیا وہ چیز میں بیان کر رہا ہے جی کی جاتی کہ علی تو میرے موڑے سے کھڑا ہو کے یہاں بوتوں کو کیا. لیکن ہوں علی جرت کر سکتا سی کہ نبی پاک کے موڑے سے پیر کر کے اسی تو کہنا نہیں سی جرت کر سکتے. علی جرنیل اور طاقت والے انسان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عمر 63 سال کم و بیش ہو چکی تھی انہوں نے موڑیا نے چڑھا. علماء کرام کہتے ہیں کہ دراصل یہ علی آپ کا نواسا سی چھوٹا بچہ جہاں موڑیا نے چکیا ہوا سی انہوں آپ نے کہا کہ میرے موڑیا سے چڑھ کے یہ بوتل گرا دے. یعنی وہ علی ہے جڑا وہ آپ کی بڑی بیٹی زینب کا بچہ سی اور اس بیٹی کا ایک اور بھی بیٹا سی جہاں نام رکھنا تو پہلے غالباً فوت ہو گیا. ایک بیٹی امامہ میں تذکرہ کا کرنا تو ختم کر دینا اس کام پر. ایک بیٹی کی امامہ سی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہو لگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے بعد فوت ہو گئے سن تے حضرت علی رو رہے سن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹی سی کیسی سی چلی جائے گی تو میں میرا جڑا طلب سی اور جو میں سکون سی اور جو میرا احساس سی وہ ختم ہو جائے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ میں مر جا کے لوں تو میری ایک بنیوی یعنی حضرت زینب کی بیٹی امامہ ہے جی تھی وہ نکاح کر پائے اور یہ نکاح ہوا سی اور وہ حضرت علی کی بیوی بنی سی. ٹھیک ہے. معلوم ہوا کہ امام حسن اور حسین تو اللہ بات یہاں کا ایک بڑا حسن بھی سی سکا. ادھر بڑی بیٹی کی ہوا ایک بیٹا اور ایک بیٹی کے زندہ رہے اور ایک بیٹا جڑا سی وہ وفات پا گیا. دوسری بیٹی حضرت رقیہ دے وچوں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا. حضرت رقیہ حضرت عثمان دے نکاح رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ثالث. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 8 سال کی عمر کے اندر مرغے نے انہوں کی اکھ کے اندر چنج ماری تھی وہ انفیکشن کے نام وہ شہید ہو گئے فوت ہو گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ زندہ رہے سن جو میری شادی نہیں ہوئی سی. بہرحال حضرت رقیہ دے وچوں بھی ایک نواسا آپ کا حضرت عبداللہ نامی عبداللہ بن عثمان ہے جڑا وہ موجود ہے. تیسری بیٹی جڑی سی چوتھی حضرت ام کلثوم انہوں نے وچوں کوئی اولاد نہیں ہوئی. ہم دیکھی جاتے کہ یہ سارے لوگ جڑے ہیں یہ خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کوفے کے اندر جڑے لوگ شہید ہوئے سن حضرت علی ایک انہوں نے بڑا سن حضرت عقیل ایک انہوں نے بڑا سن حضرت جعفر. حضرت عقیل اور حضرت جعفر حضرت عقیل وہ شخص نے حضرت علی کے بھائی سے خانوادہ رسول نبی پاک کے قریبی لوگ ہیں نا چاچے تائے. کوفے دے اندر جڑے سب تو پہلے 3 لوگ شہید ہوئے سن یہ آل رسول میں بڑی خدمت کر دیا. اجے امام حسین رستے دے اندر سن تے مسلم بن عقیل نام تسی سنیا نہ ہوئے گا. مسلم بن عقیل اور انہوں نے 2 بچے ٹھیک ہے اور محمد یہ امام حسین نے کربلا پہنچن تو پہلا ہی کوفے دے اندر ابن زیاد نے شہید کر چھڑے. نبی پاک نے خانوادے کی وسعت بھی دیکھو تو انہوں نے قربانیاں بھی دیکھو نا کہ پہلے شہید جڑے 3 ہیں اس وادی دے اندر اس واقعے دے اندر وہ حضرت عقیل اور انہوں نے بیٹے نے خود بھی شہید ہوئے. وہ واقعات میں عرض نہیں کرنا سبق جو لگا جانا. اور حضرت عقیل کے 3 بھرا بھی سکے بھرا حضرت عقیل نے اس مارکے کے اندر شہید ہوئے تھے. ٹھیک ہے. حضرت جعفر کی آل اتنے شہید ہوئی تھی مطلب سے بن گئے. معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ جڑا وہ صرف حضرت امام حسن اور حسین تک محدود نہیں بلکہ آپ علیہ السلام کا جو بنی ہاشم کے جڑے لوگ ہیں یہ ہور بھی ہیں اور انہوں دیا قربانیاں بھی لازوال ہیں.
ناسمجھ قربانیاں پیش کی نے اور امت نو یہ سبق دیتا ہے کہ حکمران جڑا ہے نا کیتیاں بھی دنیا سے نہیں روک سکیاں، اس دور سے بھی ہوتی سن، شراباں بھی پیتیاں سن، کوئی گلا نہیں، لیکن اس دور کے اندر بھی غلط حکمران نیک لوگوں نے برداشت نہیں کیا۔ اج بھی ساری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سارا پارلیمنٹوں کے اندر جنہوں لوگوں اسی بھیجنے ہیں ووٹ دے کے اور ان امام حسین کی یاد کے اندر اسی رونے ہیں، لیکن غلط لوگوں اج دے فرعوناں اج دے یزیداں اسی ووٹ دے کے اسمبلیاں کے اندر کرتے ہیں، پھر جدوں وہ اپنی حرکتاں کرتے ہیں پھر اسی رونے بھی ہیں۔ تے آخری گل یہی کرنا ترجمہ انشاءاللہ موضوع تو گل ہوئے گی کہ مت سمجھے کوئی شخص کہ میں کسی بدماش کسی ڈاکو کسی شرابی زانی اور کسی دشمن اسلام ووٹ دے دیا گا اور مطمئن ہو جانا میرا کوئی گناہ نہیں۔ یقین جانو میں اپنی طرفوں گل نہیں کرتا تھا، علماء کی طرفوں گل کر، علماء کہتے ہیں جب تھی کسی کو ووٹ دے دو وہ حکمران بن جائے، ایم این اے ایم پی اے بن جائے، جہاں بدماشیاں وہ کرے گا وہ ووٹ دینے والے کے کھاتے کے اندر لکھیاں جان، ٹھیک ہے جی۔ لہذا یہ بحث ہی اج کے دور میں جدوں کدی الیکشن آئے خدارا نہ قادم خان دیکھو نہ کوئی اور دیکھو کہ کیڑا بندہ جڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، صحیح مسلمان ایماندار بندہ، کوئی کچھ کرے وہ تاریخی کے اندر جا کے مور لانی ہے، صرف اس بندے پہ مور لاؤ جنہوں تم سمجھتے ہو کہ یہ ایماندار ہے، دیانتدار ہے اور نبی پاک کا غلام ہے۔ اگر اتنے جھڑا بندی آکھن ویکھن دے وچ کسی غلط آدمی کو لے آندا کے اور انہیں بدماشیاں کی تو بڑا خمیازہ بھگتنا پائے گا۔ یہ سبق سانو کتوں ملیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو قربان ہو جائے انسان گردن کٹا دے لیکن غلط بندے کو حکمران تسلیم نہ کرے۔ اللہ پاک عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ لو جی ماشاءاللہ الحمدللہ جماعت المبارک دا بیان سنیا تے با جماعت نماز ادا کی ہے تے دعا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے جماعت المبارک قبول و منظور فرمائے، آمین۔ تے ایسے نال ساری ویڈیو لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو۔ اللہ حافظ۔